اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک عورت دیکھی جہنم کے اندر، اللہ اکبر، جس کے دونوں ہاتھ پاؤں کو اس کے سر سے باندھ دیا گیا ہے، ہاتھ پاؤں کو اس کے سر سے باندھ دیا گیا ہے اور وہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ سیدہ نے پوچھا بابا ایسا کیوں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ جنابت سے، حیض و نفاس سے پاک ہوتی تھی تو وہ غسل نہیں کرتی تھی۔ اب میں یہاں کچھ نہیں کہنا چاہتا، بہنیں بیٹیاں مائیں سب ہے، لیکن صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب قبلہ حضور محقق کے مسائل جدیدہ سے آپ نے مسائل پوچھے ہیں، صرف حیا کے پردے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ 7 دن تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے ہی ناپاکی کے ایام ختم ہو جائے، عورتوں کو چاہیے وہ غسل کرے اور غسل کر کے نماز شروع کر دے۔ بچے کی ولادت کے بعد 40 دن تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، جیسے ہی ناپاکی کے دن ختم ہو جائے غسل کرو اور نماز شروع کر دو۔ یہ ہمارے علاقے میں ناسک سے لے کے برہان پور تک یہ جتنا پٹا ہے اور پھر ادھر دکن کا پٹا، اس طرف یہ دیکھا جا رہا ہے، سنا جاتا ہے کہ عورتیں پاک ہونے کے بعد بھی، ناپاکی کے ایام ختم ہونے کے بعد بھی، بچے کی ولادت کے بعد چلے کا انتظار کرتی رہتی ہے، 40 دن کا انتظار کرتی رہتی ہے، نماز شروع نہیں کرتی، روزے چھوڑتی رہتی ہے۔ ایسی عورتوں کے لیے وعید ہے یہ کہ ان کے بالوں سے ان کو باندھ کر جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ اس لیے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ مسئلہ میں بہت اوپن بیان نہیں کر سکتا، آپ نہائی تقدس مانب ہے ہمارے لیے، لیکن حق بیان کرنے میں اللہ رسول نے حیا سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں نے جتنا ہو سکا حیا کے پردے میں عرض کر دیا۔ یہاں عالمات موجود ہیں، معلمات موجود ہیں، تفصیلات آپ ان سے معلوم کر لو، مگر یاد رکھو جب ناپاکی کے دن ختم ہو جائے، غسل کرنے میں تاخیر کرنے پر حضور نے وعید بیان فرمائی ہے کہ بالوں سے باندھ کر ہاتھ اور پیر کو جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جب جنابت کی غسل کی حاجت ہو تو بھی بہت دیر تک، 11 بجے تک، 12 بجے تک، آدھے دن تک اسی حالت میں نہ رہو، بلکہ جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لیا جائے، کیونکہ جہاں جنابت والے مرد اور عورتیں رہتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس کا خیال کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5ویں عورت جہنم میں دیکھی گئی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5ویں عورت جو جہنم میں دیکھی گئی اس کا چہرہ خنزیر کی طرح تھا اور اس کا پورا جسم گدھے کی طرح تھا، چہرہ سور کی طرح، جسم گدھے کی طرح، اور وہ جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام، اللہ اکبر، ذرا غور تو کرو میری بہنوں، اللہ کے رسول جہنم کا مشاہدہ کر کے سیدہ کائنات اور مولا علی کے سامنے بیان فرما رہے ہیں، اور بہت کم روایتیں ایسی جس کو سیدہ نے روایت کیا ہے، جو روایت میں پڑھو اس کو سیدہ کائنات نے بھی روایت کیا، مولا علی نے بھی روایت کیا۔ تھوڑا تصور کرو میری بہنوں، آقا فرما رہے ایک عورت جہنم میں دیکھی گئی جس کا منہ سور کی طرح تھا، جسم گدھے کی طرح تھا۔ اس وقت میرے آقا علیہ السلام سے سیدہ نے پوچھا بابا جان آخر اس کا یہ حال کیوں تھا، یہ حال ہونے کی وجہ کیا تھی؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزوں کی وجہ سے، جس کا منہ سور کی طرح، جسم گدھے کی طرح تھا، وہ عورت میں 2 گناہ تھے، وہ 2 گناہ کرتی تھی۔ نمبر 1 جھوٹ بولتی تھی، نمبر 2 چگلی کرتی تھی۔ ایک تو جھوٹ بولنا، نمبر 2 چگلی کرنا۔ آج تو عورتیں جھوٹ بولنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتی، ایسا لگتا ہے جیسے جھوٹ پر عورتوں نے ڈبل PhD کر لی ہے۔ یہ حالات ہی عورتوں کا، خواتین کا، حالانکہ مرد بھی جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ تو بلکہ عام ہی ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، سوچو یہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا اللہ کی بندیوں، سور جیسا منہ ہوگا جھوٹ کی وجہ سے، گدھے جیسا جسم ہوگا۔ یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے، اللہ کے رسول جھوٹ نہ بولو، جھوٹ سے کتنا بڑا نقصان ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تک فرمایا کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا، یہ تو منافق کی نشانی ہے۔ جھوٹ نہ بولو، اپنے بچوں کو بھی جھوٹ سے بچاؤ۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، 95% لوگ جھوٹ اس لیے بولتے ہیں بندوں کی ناراضگی سے بچنے کے لیے۔ میں کہتا ہوں 1000 ناراضگیاں مول لے لو، اللہ کو ناراض مت کرو، اللہ کو راضی رکھو۔ اور دوسری چیز چگلی، چگلی بھی بڑی خطر۔ چگلی کا مطلب کیا؟ چگلی کسے کہتے ہیں؟ چگلی کا مطلب ادھر کی بات ادھر لگانا۔
आज से 50 साल पहले तक के लोग कहते थे औरतें चुगलखोरी करती है, लेकिन अब तो मर्द भी चुगलखोर हो गए, इल्ला माशाल्लाह। इधर की बात उधर लगाना, उधर की बात इधर लगाना, ये चुगली है चुगली। अगर चुगली से आदमी बच जाए, चुगली से इंसान बच जाए तो दुनिया के 90% झगड़े खत्म हो जाए, घर के झगड़े, मोहल्ले के झगड़े, सारे झगड़े खत्म हो जाए। ये झगड़े चुगली की वजह से, इधर की बात उधर, सास की बात जिठानी तक, जिठानी की बात देवरानी तक, देवरानी की बात फुला तक, ननन तक, ये सब चीजें होती है और ये झगड़े इसमें होते हैं। फिर ये चुगलखोरियां कभी कभी तलाक तक की नौबत ले जाते हैं, इसलिए चुगली से बचो। एक बात है इमाम गजाली ने लिखी है, मैं अर्ज कर दूं, सुन ले, अल्लाह अकबर। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को मार पीट कर कुएं में डाल दिए और उनका कुर्ता उतार लिया, बकरी के खून में बहा कर, बकरी के खून में भिगा करके रोते पीटते आए और अपने बाबा से कहा, बाबा बाबा यूसुफ को भेड़िया खा गया, और सबूत के तौर पे एक भेड़िया भी पकड़ लाए। इमाम गजाली लिख रहे हैं अपनी तफसीर में कि सबूत के तौर पे कितने लोग जो है वो कैसी कैसी साजिशें करते हैं। बकरी के खून में कुर्ता डुबो लिया और भेड़िया भी पकड़ लिया सबूत के तौर पे, कि कितना पक्का सबूत है। याकूब तो अल्लाह के नबी थे अलैहिस्सलाम। तो बहरहाल जब वो कुर्ता पेश किया तो कुर्ता आपने देखा, तो देखो जब इंसान गलती करता है तो कोई ना कोई पॉइंट छोड़ ही देता है। तो कुर्ता देखा तो याकूब अलैहिस्सलाम हंसने लगे रोते रोते, कहा कितना होशियार भेड़िया था कि पूरा यूसुफ खा गया, और कुर्ता जैसा कि वैसा ही। भाई जब जानवर किसी इंसान को खाएगा तो पहले कुर्ता फाड़ेगा ना, तो कुर्ता तो जैसा कि वैसा ही है और पूरा इंसान खा गया। कैसा होशियार भेड़िया था। तो कहने लगे बाबा यही भेड़िया था, ये खड़ा, इसको हम पकड़ के लाए। तो हज़रत याकूब ने रोते हुए कहा, ओ भेड़िए, मेरे यूसुफ को, खूबसूरत यूसुफ को खाना तुझे कैसे गवारा हो गया, तूने कैसे खा लिया। तो चूंकि नबी थे ना याकूब अलैहिस्सलाम, तो भेड़िए ने नबी से बात की और भेड़िए ने कहा, अल्लाह के नबी, आपका यूसुफ सिद्दीक भी नबी है और अल्लाह ने जानवरों पे हराम किया है नबी को खाना, मैं नबी को कैसे खा सकता हूं। मैंने नहीं खाया, इन्होंने मेरे साथ चीटिंग की है, ये मुझे जबरदस्ती पकड़ के लाए, मैं तो अपने दूध शरीक भाई को ढूंढने निकला हूं और ये मुझे पकड़ करके लाए। तो तब हज़रत याकूब ने कहा, बताओ मेरा यूसुफ कहाँ है। कहा मैं जानता हूं मगर बताऊंगा नहीं। कहा क्यों नहीं बताएगा। कहा बताऊंगा तो चुगली हो जाएगी और मैं चुगली नहीं करना चाहता, चुगली हो जाएगी और मैं चुगली नहीं करना चाहता। इमाम गजाली फरमाते हैं वो भेड़िया होकर चुगली से बचा, अल्लाह को उसकी यादा इतनी पसंद आई कि कयामत के दिन वो भेड़िया जन्नत में दाखिल किया जाए। मेरी बहनों सोचो, अगर भेड़िया चुगली से बच जाए तो इमाम गजाली लिख रहे हैं कि वो भेड़िया जन्नत में जाएगा। सोचो तो सही, अंदाजा तो फरमाए। जैसे असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा, हुजूर अलैहिस्सलाम की ऊंटनी जन्नत में जाएगी, इसी तरह से वो भेड़िया भी जब वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह अकबर। तो मेरी बहनों चुगली से बचो।